بلوچ جی رہو بلوچستان سیاسی چستویر بلوچستان آوار جتگیں گارو بیگواہیں بلوچ مردم شدلاپ و بے آپیں بلوچستان آجو یہ جدوجہد و پارلیمانی جدوجہد وانا گزانگ لفظاں کی چنو لانچ ساز و زیمل لائب و گوازی گم بلوچستان ایندگا درستیں چاگردی و قومی سرحالانی سرا تران کنا گو بلوچ کا واسن زادکاراں گیدان ٹی وی گدان ٹی وی تران مراوی شاہرو کا نام میں پر مہریں سلام سرباتاں شرفندشم ہر جگہ ہر کجات میں زند مان وشبا مرچی ما گپ کنا بلوچ آجو جد جہد سرا کمبا گندگاں کہ بلوچستان تہا بعض تنظیماں بعض پارٹیاں کہ آ عسکری طاقتش تو آنا گوشے کہ آ فریڈم فائٹرش تو گوشے کہ آ بلوچستان آزادی جد جہد کنگائیں اور بعض سیاسی پارٹیاں کہ آ دران نشتگاں آہوں بلوچستان آزادی جد جہد کنگائیں اور ہمیں وڑا کہ ملک تہا بعض ادارہ ہاں کہ آ وتی رنگا بلوچستان آزادی جد جہد کنگائیں بلے مروچی باندہ مگندگاں کہ بلوچستان آزادی جد و جہد تہا ہما روانک ہما رفتار ہما فلو کے حسدت آ گندگا نیا آئے گائیں یک توشے کہ یک پرشت پروشی ہے روچ پر روچا آماچ بیان ہے اگر بلوچ ہسٹری میں چاہ رہا اڑا تھا کہ وستگی کہ مراگش کرتے تو تھی خاص کر بی ایس او سیریز نہیں تھا کہ میں گندگا تھا کہ شستے دے حق ہے شستو ہفتہ سے بغیر تاکہ 2020 سے یا مروچی تک بلوچ قومی تحریک کے ہما کے پلیٹ فارم رنگا کے جوڑ بوتگا کہ شاید طبقاتی جد و جہد درکنگ بلوچا رہے قومی فریمیت آرگ یا قومی شکلیہ دیما برگے ہما جد و جہد کے تر جاری و ساری تر روچ مروچیا بلے آ روچ پروچا ہر 2 سال بعد پروشان ہے اور ہمیں پرشت پروشا بلوچ آجو جد و جہد تہا ہوں تی اثر دور داتگاں بعض تنظیماں کہ آ روچ پروچ تو گشت کنے کہ ڈسپلن پابندیاں یکی دومی مخالفتاں آیا دشمن بلوچ آزادی پسند تنظیمانی تہا مان آتا یا بلوچ تنظیم وت ڈسپلن نیا یا کہ شنی انائیں یا کہ شنی ذاتیاتیں یا کہ شنی کریڈٹ شہرتیں یا دیگر نزوریاں کہ آنگا تک ڈسکس نبوتگاں میں جہد ہمیشہ کہ ماں مدام ہوتی ہم آزادی پسند ہیں سرو کا آئیں بیاراں چشک میں ہیر بیار صاحبر آرتگا خانہ کلاتاف آرتگا گلزار ہیں دیگر سنگت خلیل زی میں جہد کنا کہ ہرکس کے بعد نرما دعوت داتا نیا تا نیا گئیں بڑے ہرکس کے کہتے ہیں مائی منت تگینا لک لک کیا یہ قومی جہد کار آیا ایش جہد قومے گئیں یہ سیاسی تاریخ ہے کیا کھایاں ہوتی ہمیں گپاں گو بغیر خاطرہ بغیر ریا روح بغیر خاطر داریہ ہم امانت کیا نکرا گونا ہم راج ہسٹری آ گدان تھا بلوچی گدان تھا گون دل پہ کیا کومر ساری کا نا مروچی کی میں مہمان وجہ سرفراز بنگلزئی کی وجہ سرفراز بنگلزئی ہے وتی یک تو گشت کرت کرنے کی آئی بعض خدمتاں کہ فیملی حوالے تو چاہ رہے جندے حوالے چاہ رہے کہ ای قربانی بازن داتا پا بلوچ راج ہاتھ رہے پا بلوچ جہد ہاتھ رہا اور مرچی باندہ تک بلوچستان آزادی جد و جہد آئیں بلے انی لہتے جوستان درمیان پیدا بوتاں کہ آئینی کمانڈر آئینی سرخیل وجہ گلزار شمبے کہ دشمن دستان کپت پدا بی این اے وط رپورٹ دا جند آزادی پسند تنظیمانی نام وغیرہ کے چشکے بی این اے میں وستگیں چیئرمین اور وائس چیئرمین نام دا پدا آیا تردید کو نو جست امدہ آئے گئے بازیں کہ آیا پاکستان میں آزادی پسند تنظیمانی تہا آتا یا گلزاری ہمیں گپ کے راستاں گوڑا میں آزادی پسند تنظیم کے یہ حوالے کے انوالو بوان گوڑا آزادی یہ باندات چی بیتے ہیں ہمیں رنگا بلے بلے میرا جست میں گپ دور مرچی میں اردو آیا کہ واجہ بلوچی فلو گو گپ کرت نکا من بھی پہلے لوٹن کے براوی یا بر کرت نکنا جی السلام علیکم وجہ سرفراز صاحب وعلیکم السلام میری آواز آپ آ رہی ہے نا آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیر صحیح بات ٹھیک ہے جی سب سے پہلے میں آپ کو گدان ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں تو پہلے اس کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا اس کے بعد ہم آج کے حالات کے بارے میں بات کریں گے یا گلزار شمبے کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی اسٹیٹمنٹ اور بی این ایم کے حوالے کے ان کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے مگر چونکہ آپ ایک سیاسی رہنما ہیں اور آپ ایک آزادی کی جدوجہد کو کمان کر رہے ہیں
تو سب سے پہلے میرا یہ سوال یہ ہے کہ اس جیو پولیٹیکل ماحول میں جو دشمن کے اثرات ابھی تو بہت زیادہ پڑ گئے ہیں، تو ان حالات میں، ان ماحول میں آپ اپنی جدوجہد کو کیسے آگے بڑھا رہے ہیں، اور آپ اس جیو پولیٹیکل ماحول میں دشمن کے اثرات کو بھی کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی خواہشوں کو داد دیتا ہوں. آپ اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بلوچستان اور بلوچ قوم کے مسائل کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے موقع فراہم کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنا نقطۂ نظر رکھ سکیں. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ جیو پولیٹیکل ماحول، جی ہاں بالکل، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بلوچستان جیو پولیٹیکل کی وجہ سے پوری دنیا میں اہمیت رکھتا ہے. بلوچستان مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ کو کنیکٹ کرتا ہے. بلوچستان دنیا کا ایک اکنامک ہب ہے. تو یہاں پر بلوچستان میں بڑی سیاست کو دو طرح کے چیلنجز درپیش ہیں. نمبر ایک بیرونی چیلنجز ہیں جو کہ علاقائی یا ریجنل پولیٹیکل پاورز کی شکل میں موجود ہیں، اور دوسرے اندرونی مسائل، بلوچستان کے اندر کے مسائل. بیرونی چیلنجز کے حوالے سے اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچ تحریک اتنے عرصے سے جاری و ساری ہے. کوئی عالمی طاقت یا کوئی ریجنل طاقت براہ راست بلوچ قوم، بلوچ قومی تحریک آزادی کو اس طرح کی کوئی مدد یا سپورٹ نہیں کی گئی. اس کے باوجود ہمارے بلوچ لیڈرشپ کی طرف سے مختلف تنظیموں کے لیڈروں نے بار بار پوری دنیا میں بلوچ مسئلے کو بیان کیا. آج پورے بلوچ قوم کی نسل کشی ہو رہی ہے. بلوچ قوم پر ایک قابض ریاست نے آ کے قبضہ کیا ہے کہ بلوچ کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سب سے بڑے پروجیکٹس سیپریٹ 66 بلین آف ڈالر کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے الٹرنیٹ شاہبار پورٹ ہے. تو اتنے بڑے اکنامک پروجیکٹ کی وجہ سے بالکل بلوچ کی سیاست متاثر ہوئی ہے. بلوچ کا انوائرمنٹ متاثر ہوا ہے. بلوچ تحریک پر بہت گہرے اثرات پڑے ہیں. یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ قومی تحریک، قومی ادارے کی ایک مضبوط ایک قومی سیاسی ادارے کی ضرورت ہے جو دنیا کے عالمی طاقتوں کے سامنے اپنے موقف کو کلیئر انداز میں رکھ سکے. یہاں پہ گراؤنڈ میں ایک مضبوط مزاحمت کی ضرورت ہے. یقیناً قابض عالمی قوتیں اپنے مفادات کی خاطر ہمیں ہمارے اندر گھس کر ہمیں توڑنے کی کوشش کریں گے، ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم پر میسر ہے کہ ہم اپنی کارکردگی، حکمت عملی کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں کہ دشمن اس یلغار کو قابض کے اس یلغار کو معاشی شکل میں ہو، چاہے فوجی شکل میں ہو، چاہے عسکری شکل میں، اس یلغار کو کس طرح روک سکتے ہیں. ہم پر منظم ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح منظم کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں بلوچستان میں رہنے والے باسی بلوچ وہی ہیں سرزمین کے محافظ اور اپنے مسائل کے تحفظ کر سکتے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان دو چیزوں کی کمی ہے. دشمن اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرے گا کہ تحریک کو کمزور کرے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 75 سالوں سے بلوچ قوم کسی نہ کسی طرح مزاحمت جاری ہے. دشمن کے بار بار کوششوں کی وجہ سے تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بلوچ کی مزاحمت ہے، سوچ کے فکر کی ابھی تک مزاحمت کو زندہ رکھا ہے. اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ایک قومی سیاسی ادارے کی ضرورت ہے، اور یہاں میدان میں مؤثر اشتراک عمل کی شکل میں ایک مزاحمت کی اتحاد کی اشد ضرورت ہے. جی، یہ باتیں جو آپ نے کی کہ ہمیں اتحاد کی بہت اشد ضرورت ہے اور واقعی یونٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو جدوجہد بلوچ کر رہا ہے، ہم بہت پیچھے نہیں جاتا ہوں میں، 2000 سے لے کر آج تک کے جو 20 سالہ 15 سالہ 20 سالہ جو جدوجہد، اس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس دوران سے بلوچ نے جو جدوجہد اسٹارٹ کی تھی، شروع میں پاورفل تھا، پھر بیچ میں دراڑیں آئی، پھر ابھی اس کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پہلے تھا. آپ لوگوں کے، ان کو باقی پارٹیوں کا نہیں، میں آپ لوگوں کی اپنی پارٹی کا پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بہت سارے لوگ
ان دشمن کے ہاتھوں میں مارے گئے، جیسا کہ ڈرون حملوں پہ مارے گئے، خاص کر کیمپوں پہ حملے ہوئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس وہ سکریسی نہیں ہے، یا واقعی دشمن آپ کے اندر صفوں میں گھس گئے ہیں کہ اتنی بھاری تعداد میں یا اس طرح کے جو خاص سکریسی ہیں تنظیم کے پارٹی کے دشمن تک پہنچے، لوگ مارے گئے؟ جی ہاں، آزادی میں ہمارے کافی دل شہید ہوئے ہیں، دشمن بہت چالاک ہے، صرف ہمارے تنظیم کے دوست کے دشمن حملے میں شہید نہیں ہوئے، اس آزادی کی جدوجہد میں تمام تنظیمیں قربانیاں دے رہی ہیں اور تمام تنظیموں کے دوست جو شہید ہوئے ہیں، آزادی پسند تنظیموں کے دوست شہید ہوئے ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے صفوں میں دشمن کے لوگ موجود ہیں۔ ہاں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ دشمن کے لوگ ہماری صفوں میں شامل نہیں ہیں یا ہیں، ہو سکتا ہے دیگر تنظیموں میں دشمن کے لوگ شامل ہوں۔ اور جہاں تک سوشل میڈیا کا آپ نے کہا تھا، سوشل میڈیا ہمارے بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا بالکل ہم ایکٹیو کام نہیں کرتا ہے، دشمن کے لیے بالکل اپنی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت بات کرتے ہیں اتحاد کی، انضمام کی، مگر یہ آپس کی دوریاں، پہلے تو ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بی ایل اے تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا، اس کے بعد مطلب بی آر اے، یو بی او، جتنے یعنی کہ تھوڑے سے مدت میں بہت ساری ہمیں جو ہماری جو پاورفل تنظیمیں تھیں وہ تقسیم ہوئیں۔ کیا یہ انارکیت نہیں ہے؟ کیا یا یہ خانہ جنگی کی طرف نہیں لے جا رہا ہے لوگوں کو یا ہم کو؟ پہلے تو آپ لوگ بولتے تھے کہ اب آپ لوگ بولتے تھے کہ سردار ہیں یا نواب ہیں انہوں کے، تو براس میں تو کوئی سردار نہیں ہے، براس میں تو آپ لوگ خود تھے، یہ بھی اس کا حال بھی وہی ہوا۔ جی ہاں، یہ سارے مسائل موجود ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو برسر پیکار تمام آزادی پسند جوشکار سردار نواب خیبر شمری کی پیداوار ہیں، ان کی سوچ کی پیداوار ہے، ان کے فلسفے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ نواب خیبر شمری نے ہی مزاحمت کی راہ دکھائی اور اس مزاحمت کو کولی سے مقام گوادر تک پہنچایا، جو ابھی تک جاری وسائل ہے، وہ بھی ایک سردار تھے۔ ہم آزادی پسند سرداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آزادی پسند سرداروں کا احترام کرتے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ایسے اور بھی سردار ہمت کریں اور آزادی کی تحریک میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے کہا ہے کہ براس میں کوئی سردار موجود نہیں ہے، میں آپ کو کہوں کہ براس میں سردار موجود ہے، بی آر 6 میں سردار موجود ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ براس میں کئی سردار بھی موجود ہیں جن کے رویے کچھ زیادہ ہی ہوا ہے۔ جی ہاں، تحریکوں میں ہوتا ہے، گروہ بنتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہے آئرمین کی تحریک ہو یا دوسرے جتنے بھی تحریکیں ہیں، پی ایل اے، اس میں کتنی تنظیمیں ہیں، اور اسی طرح کی مشکلات بڑے تحریک میں بہت ہیں، اور تقسیم کے خدشات مزید موجود ہیں۔ اس کی بڑی وجہ دولت قومی تحریک کی مرکزیت کا نہ ہونا۔ جی، ایک بات آپ نے کی، میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں عموماً کہ ایک فوج ہوتی ہے، سیاسی پارٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو ہمارے ہاں چیزیں الٹی نظر آتی ہیں۔ تو ہم ابھی ایک تو یہ ہے کہ ہماری فوج زیادہ ہیں، سیاسی پارٹیاں کم ہیں۔ ابھی لگ ایسا رہا ہے کہ ہر جس طرح کے پہلے پارٹیوں نے اپنا بی ایس او بنایا تھا، ابھی آزادی پسند اپنا ہر سیاسی پارٹی اپنا ایک عسکری طاقت بنائے یا کہ اپنا ایک فوج بنائے۔ تو یہ روایت مائنڈ سیٹ کس نے لایا آزادی پسندوں میں؟ جی بالکل، ہر مسلم تنظیم کا ایک پارٹی ہے، روایت کس نے ڈالی میرے خیال میں آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ آپ کا نظر ہے دل سیاست پر، یہ روایت کس نے ڈالی وہ ان کا ذمہ دار آپ خود جانتے ہیں۔ جی بنگلور صاحب، ابھی آتے ہیں کہ آپ کے جو حالیہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دیا تھا اور گلزار کی گرفتاری کے حوالے سے، گلزار تو کافی عرصہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت پہلے اریسٹ ہوا تھا، یا اتنی بڑی سازش کے تحت کہ اس میں شاید 3 ملک میں سمجھتا ہوں کہ انوالو ہوں گے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو چھپایا، جن کو پتہ تھا ان لوگوں نے نہ کوئی جدوجہد کی، نہ بیان دی، نہ اس بارے میں کسی سے ذکر کیا۔ پھر جب بات خود دشمن نے
یعنی کہ بات اس نے اڑائی، اس نے پھیلایا. اس کے بعد تب آپ لوگوں کی بیان آئے اور آپ کہا کہ بی این ایم بقول گلزار کی جو وائس ہیں جو ہوئے تھے اور بقول کچھ میرل کے بھی وائس ہیں، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بی این ایم کے وائس چیئرمین اور چیئرمین کی وجہ سے ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے اور اس کو گرفتار کروایا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بی این ایم کے اس میں کیا سچائی ہے؟ ان کے کیا ہو سکتے ہیں، اس کی فائدے کیا ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سبب کیا ہو سکتے ہیں کہ وہ اریسٹ کروائیں گے گلزار کو؟ جی ہاں، گلزار امام جس وقت تنظیم کی گلزار امام کا جس وقت تنظیم کے دیش میں سے راستہ منقطع ہوا تو اس کے بعد تنظیم مکمل کی جانچ پڑتال کرنے لگی گئی، ہر طرف سے جانچ چھانبین کی گئی، اور اس کے بعد وہ ڈی این اے نے براج کو آگاہ کیا کہ گلزار امام کو پکڑوانے میں ان دونوں کا ہاتھ ہے. براج ایک کمیٹی تشکیل دی، بلکہ بار بار ہم نے انہیں آگاہ کیا، ریٹرن میں ہم نے خط کی صورت میں لکھ کر دیا کہ اس معاملے کی تحقیق کرے، مگر ایسا نہیں کیا گیا. جہاں تک گلزار امام کو پکڑوانے کے انٹرسٹ کی بات ہے تو گلزار امام نے خود کہا ہے کہ یہ ریاست کے سامنے بلیک میل ہیں اور تحریک میں اپنی ادارے کام کی کوشش کر رہے ہیں. کون سی ریاست کے سامنے بلیک میل ہیں؟ پاکستانی ریاست کے یا کہ ایرانی ریاست کے؟ یہ انہوں نے واضح نہیں کیا، پر انہوں نے یہ بات ان کی جو ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا تنظیم میں جاری کی تھی، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ریاست کے سامنے بلیک میل ہے. ہاں، دوسری بات ان کا کہنا ہے کہ جب اس کی کوئی چھان بین ہوئے گی تو وہ سارا چیز سب کچھ سامنے آئے گا. مگر افسوس کہ اس وقت کی قومی سطح پر بلوچستان کے لیے کوئی ایسا مرکزیت نہیں ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے پیش کیا جائے جو ان کی چھان بین کرے، اس کے تحت تک پہنچے تاکہ تمام چیزیں جی ابھی ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین خلیل کا کہنا تھا بقول ان لوگوں نے جو وضاحتی بیان بھی دی تھی، اور وہ ان کا کہ ایک بات وہ کر رہے ہیں کہ اگر گلزار کو ان لوگوں نے یعنی کہ دشمن کے کہنے پر، یعنی پاکستانی جو ریاست ہے اس کے کہنے پر وہ تنظیموں میں دراڑ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ اریسٹڈ ہے، اگر وہ گرفتار ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کیوں کیا ہے؟ اس کو الگ سے فیملی کو بھی ملوایا ہے یا کہ فون بھی دیا ہے، وائس کر رہا ہے، لوگوں میں باتیں کر رہا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ گلزار امام ترکی کے شہر استنبول میں گرفتار ہوئے. وہاں یورپی یونین کا قانون ترکی پر لاگو ہوتا ہے. گلزار امام کو اپنی ضمانت پر پاکستان کے حوالے کیا. ہمارے معلومات کے مطابق گلزار امام کو پاکستان کے حوالے کیا ترکی نے وزارت ضمانت کے طور پر کہ آپ اس بندے کو مکمل ٹرائل کا اجازت دیں گے، اس کی بیوی، بچے، ماں، فیملی ممبر کو آپ ملاقات کرائیں گے جیسے کہ ایک فیملی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت گلزار امام کے ساتھ ان کے فیملی ممبرس تمام ملاقات کر رہے ہیں اور ملاقات کی جگہ چھوڑ رہے ہیں جو کہ یونین کے قانون کے مطابق ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ نے کہا کس کے کہنے پر پاکستان کنڈیشنلی پاکستان کے حوالے کیا ہے؟ ترکی نے گلزار امام کو ترکی کیونکہ استنبول میں، ترکی کے شہر استنبول میں گرفتار ہوئی، وہاں پر یورپی یونین کے قانون لاگو ہوتے ہیں. جو براس کی جو شرائط ہیں، وہ کنڈیشن ہے، وہ کیا ہیں؟ آپ نے کہا کہ گلزار کی گرفتاری کے بعد میں نے براس سے رابطہ کیا کوئی کردار ادا کیا براس نے اس بارے میں؟ جی ہاں، براس کے بہت سے شرط شرائط تھے جن میں یہ بھی کہا کہ براس ایک دوسرے کے تنظیموں میں مداخلت نہیں کرے گی، ایک دوسرے کو کمک کرے گی، ایک دوسرے کے ممبران کو بغیر رضامندی کے اپنی تنظیموں میں بھرتی نہیں کرے گی. براس نے گلزار امام کی گرفتاری کے بابت براس نے کوئی رول ادا نہیں کیا ہے. اگر رول ادا کیا ہوتا تو آج قوم کے سامنے ہوتا اور اس کی نوبت نہ آتی. جہاں تک دوسرے اتحادیوں کا کردار ہے تو انہوں نے بھی کوئی رول ادا نہیں کیا، بلکہ تنظیم میں مداخلت کر کے اپنی لابی بنائے، ہمارے ممبرات کو اپنے تنظیموں میں بھرتی کرنا شروع کیا اور ہمارے اسلحہ وغیرہ کو قبضے کیا. ہمیں بھی دعوت دی گئی کہ ہماری تنظیموں میں شامل ہو جائیں. اسی طرح ڈی این اے کو مکمل ختم کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کے تو جتنے ممبران تھے وہ تو زیادہ تر وہ بی ایل اے میں چلے گئے تھے بشیر کے ساتھ میرے خیال میں.
यहाँ BLA DLA दोनों तंजीमों ने हमारे मेम्बरान को भर्ती किया है असला समेत। BLF ने या BLA ने, बशीर ग्रुप ने? BLA और BLA ने। अच्छा, दोनों ने। बशीर ग्रुप और जी। अच्छा, इस ऑडियो के अलावा आपके पास क्या कोई सबूत है कि वाकई इन लोगों ने ही गुलजार को धोखे दिया है? कोई रवैया, कोई बात, कोई इस तरह का? ये ऑडियो के अलावा सबसे बड़ा सबूत है मिर्जान को जिस तंजीम ने गिरफ्तार किया है, मिर्जान को जिस तंजीम ने गिरफ्तार किया है, मिर्जान DNA का मेंबर था। मैंने उनको बार बार कहा कि मिर्जान को हमारी तंजीम के हवाले किया जाए, मिर्जान को क्यों गायब किया गया है, ताकि तमाम सभी रुक से आए। मिर्जान गुलजार इमाम के सफर से साथ होते थे। गुलजार इमाम सफर पर जब रवाना हुए तो तमाम मालूमात मिर्जान को दिए। हमारे पास और भी मालूमात है जो मिर्जान ने हमें दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मिर्जान को उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया, मिर्जान से इनको क्या तकलीफ थी। खलील डॉक्टर खुदाबख्श इस बात से इनकारी है कि हमारे गुलजार इमाम से कोई रास्ता नहीं हुआ है। हाँ, जबकि हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं कि गुलजार इमाम इनसे रास्ते में। आपने बोला कि मिर्जान अहम सबूत है। वाकई मिर्जान के हवाले से गुलजार ने भी जिक्र किया था, और गुलजार की गिरफ्तारी के बाद भी काफ़ी लोगों ने यानी मिर्जान से रब्ता किया था। उसके वॉइस भी मौजूद हैं बकौले मिर्जान के भी, उनकी और गुलजार की सेम बातें हैं, ज़्यादा बहुत मुशाबिहत रखती हैं। तो मिर्जान कहाँ है अभी? जैसे कि आपने पहले पूछा कि खालिद एक चीज को नहीं मान रहा है, वो कह रहा है कि गुलजार इमाम की खास पहल में दुश्मन के हाथ में जिस तरह का बयान से गुलजार सकता है, ये बातें तो गुलजार इमाम की बातें तो अब यहाँ पे पहुंची। जब गुलजार इमाम गिरफ्तार हुए तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन में जो हमें मालूम हुआ कि ऐसा मसला पेश आया है, उस वक्त की मिर्जा ने यही बातें कही है। तकरीबन 1 साल पहले उस वक्त गुलजार इमाम की कस्टडी में था। मिर्जा ने यही कहा था कि ये 2 बंदे जो गुलजार इमाम को भेजने वाले ये 2 बंदे हैं, जिनका नाम उन्होंने लिया था खलील और डॉक्टर खुदाबख्श। और आज वो इनकारी है कि हमारा कोई रास्ता उनसे नहीं हुआ। और दूसरी बात यह कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि उसका राबिता था, वो अभी जिस काम के लिए वो बोल रहे हैं कि गुलजार को भेजा गया था, तो क्या ये तो गुलजार का काम नहीं था, ये तो सियासी लोगों का काम है। अगर फ़ौजी कमांडर ख़ुद सिफारतकारी करें तो मसला इसी तरह नहीं होंगे? यहाँ बिल्कुल आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, जिसका गुलजार इमाम ने अपने आजी पैगाम में इतराज़ भी किया है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने इन दोनों पर इतबार किया। आपने इस मसले को सुलझाने के लिए खुसूसन किस से आपने राब्ता किया? यानी उनका आप नाम ले सकते हैं कि जो तंजीमों के सरबराह हैं, सपोज़ डॉक्टर अल्लाह नज़र हैं, बशीर ज़ेब हैं, या दूसरे हैं हेर बियार हैं, या कि वहाँ अंदर बैठे हुए हैं जो अस्करी तंजीमें हैं, आपने किस से, क्या आप नाम ले सकते हैं कि आप उनको इस हवाले से आपने बात की या राब्ता किया? या बिल्कुल हमने राब्ता किया, हमने मरकजी उहदेदारों के साथ राब्ता किया, बिरास के मरकजी उहदेदारों के साथ राब्ता किया। उनको ये ज़बानी हमने बार बार कहा, एक बार नहीं बल्कि 50 बार कहा। इस बात की सब वाकिफ हैं, ये एक बात की ये मसला 1 साल से ये मसला ये चल रहा है। जी बंगुला साहब, आप पहले, हाँ अभी आवाज़ आ रही है ना? जी आ रहा है। आप पहले बोल रहे थे कि सारे सबूत मिर्जान के पास हैं, तो गुलजार भी यही बोल रहा था कि मिर्जान से आप पूछो। मैंने जो कुछ तहकीक की या कि पूछगछ की कि किसी ने कहा कि मिर्जान तो उन लोगों के पास गया है, बशीर ज़ेब लोगों के पास, और इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि उसको शहीद किया गया है। क्या ये सच्चाई क्या है? मिर्जान कहाँ है? मिर्जान इनके पास था। मिर्जान को उनके दोस्त कुल्ली में जो अपने यहाँ बुलाकर इनकी कस्टडी में लिया। हम पहले इस चीज का जो अपने स्टेटमेंट में पूरा वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है। नहीं, अगर एक बंदा
ایک پارٹی کا مجرم ہے وہ پارٹی اس کو سزا دیتی ہے یا کہ اس کو معطل کرتی ہے، وہ دوسرے پارٹی میں جاتا ہے، دوسرے پارٹی اس کو پناہ دیتا ہے، تو یہ سلسلہ جدوجہد آزادی کے لیے کتنی نقصان دہ ہے؟ یہ بہت نقصان دے رہے ہیں اور اس کے ہم نے بہت نقصانات اٹھائے ہیں، ساری تنظیموں میں نقصانات اٹھا رہے ہیں. آج یہ انتشار سے پہلے ہوا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مرکزیت کی نہ ہونے کی وجہ ہے. جب آپ کو مرکزیت ہوگا تو سب اپنا جو پابند ہوئیں گے اس مرکز کے، بلکہ بڑے شہری کی مرکزیت اپنی جگہ پر کوئی ضابطۂ اخلاق تک نہیں ہے کہ کوئی ضابطۂ اخلاق بنائے بڑے شہری کی تمام تنظیموں کے درمیان اس چیز سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اس چیز کی پابندی کرنے کے تیار نہیں ہو رہے ہیں. آپ نے بنگلو صاحب آپ نے پہلے بولا تھا کہ ہمارے پارٹی کو جو جیسا کہ آپ کے ممبرانس تھے وہ بشمول ان کے جو مڈی تھے وہ لے گئے تھے اپنے پارٹیوں میں یا کہ اپنے تنظیموں میں، تو آپ نے یہی کہا کہ ہمارے پارٹی کو ہائی جیک کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. آپ تو براس کے اتحادی تھے اور بہت ساری جتنے واقعات ہوئے ہیں یا آپ لوگوں کے کام ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر ممبران جو میں جانتا ہوں زیادہ تر ممبران تو آپ لوگوں کے تھے جو شہید ہوئے ہیں، جو جہاں جہاں ان لوگوں نے کام کیا ہے. تو اس طرح کیوں کرتے ہیں جب آپ خود براس کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ ہیں، تو پھر آپ کے پارٹی کو ہائی جیک کرنے کا مقصد؟ یہ بالکل براس کے قیام میں اس امید سے شامل ہوئے تھے کہ بلوچستان کا بیرون خواہش ہے کہ ہم نے بھی محسوس کیا کہ مشترکہ پلیٹفارم پر مؤثر انداز میں کارروائی کر سکتے ہیں اور قوم کو ایک پلیٹفارم پر مہیا کر سکتے ہیں. افسوس کہ براس کے قیام کے بعد براس کے اپنے ہی دیکھنے کی ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے الگ الگ تنظیموں کے نام سے بھی کام کیا گیا اور اسی عمل میں یہ جاری تھے کہ گلزار کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جس کے بعد ہماری تنظیم نے مکمل عملی طور پر براس کی علیحدگی کا اعلان کیا. اور اس طرح کے افراد جو منظم اصولوں کی بنیاد پر نہیں بنتے، جہاں کے دوستوں کے نیتوں کے اندر کوئی تو ہماری تنظیم نیک نیتی کے ساتھ براس میں شامل ہو رہی تھی. براس کے کچھ اتحادی دوست تھے ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، جب نیت ٹھیک نہیں ہو تو وہ اتحاد آگے نہیں بڑھ سکتی. براس کا انجام بھی آپ ہی کے سامنے ہے. ہاں، براس تو آپ نے تو ابھی علیحدگی کا اعلان کیا تھا، تو عملی صورت میں براس کے بننے کے بعد 2 سال سے تو بی ایل ایف الگ کام کر رہا تھا، وہ الگ کام کر رہے تھے، آپ لوگ الگ کام کر رہے تھے، تو آپ لوگوں نے الگ کام کر رہے تھے. اس کے پہلے بھی یہی وجوہات ہیں کہ آج انجام یہ ہو رہا ہے. یہ بالکل ایک 2 سال سے یہی طریقے سے ہو رہا ہے کہ مؤثر نہیں تھا. جب ایک چیز مؤثر نہیں ہوگا، یہ صاف نہیں ہوں گی، ظاہر ان کا انجام آگے چل کے اور بگڑتا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں بنگلو صاحب کہ میر جان زندہ ہے؟ آپ کی انفارمیشن کے مطابق، تفتیش کے مطابق؟ جی ہماری تفتیش اور ہماری انفارمیشن کے مطابق یہ بات 100% گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ میر جان ان کی کسٹڈی میں ہے یا کسٹڈی میں تھا، لیکن اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہے یا انہیں مار دیا گیا. میں ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کن کن پارٹیوں سے توقع رکھتے ہیں؟ آپ کس سے توقع رکھتے ہیں کہ جن کو آپ مجرم سمجھتے ہیں کہ ان کو سزا دیں یا اس مسئلے کو حل کریں یا سلجھائیں یا جو حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں یا اتنی بڑی نقصان ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ توقع کس سے کرتے ہیں؟ قوم سے یا کسی پارٹی سے؟ جی ہاں، ہم توقع قوم سے رکھتے ہیں اور دیگر آزادی پسند تنظیموں سے توقع رکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ایک قومی مسئلہ ہے، یہ صرف ڈی این اے کا مسئلہ نہیں ہے. گلزار امان ایک قومی اثاثہ تھے، انہوں نے کتنی قربانی دی، اس جدوجہد کا کردار کیا رہا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. گلزار امان پوری قوم کے تھے. یہ پارٹیوں کی صورت الگ الگ یہ پلیٹفارم ہے جو ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق پلیٹفارم استعمال کرتے ہیں. گلزار امان ایک قومی لیڈر تھے، قوم کے لیے کام کر رہے تھے اور قوم کا ہی اثاثہ تھے. ہم نے بلوچ قوم اور بلوچ آزادی پسند تنظیموں سے توقع رکھتے ہیں کہ ہماری رائے ہے کہ تمام آزادی پسند تنظیمیں گلزار امان کے مسئلے پر ایک کمیٹی بنائیں جس میں جو براس کے علاوہ جو براس میں شامل نہیں ہیں دیگر تنظیمیں
گلزار کے مسئلے پر ایک کمیٹی بنائے تاکہ حقیقت کو قوم کے سامنے لایا جائے. اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں سزا دی جائے, اگر ہم نے ثابت نہیں کر کے دکھایا تو ہمیں سزا دی جائے, تاکہ آئندہ کوئی اور ایسے نہ کرے. اگر ہم صحیح ہیں تو ان مجرموں کو سزا دی جائے, یہ عبرت کا نشانہ. تو ظاہر سی بات ہے جب ڈسپلن نہ ہو پارٹیوں میں, یا کہ کوئی دیکھو ہر چیز ایک سزا جزا نہ ہو, یا ہر کوئی آزاد ہو, تو اس طرح سے کہاں یہ طاقتیں بنتی ہیں, اس طرح سے کہاں آرگنائزڈ ہوتے ہیں قوم. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. جی مڑدار چارو کم گپ کن گئے بلوچستان آجو جدوجہد سرا اور آجو جہد کھارانی سرا ہما پارٹی ہما آرگنائزیشن کے بلوچستان آزادی ہے تر جدوجہد کن گئے کہ آئینی چیلنجز انی گیں دور تہا آئینی جاور حال چون ہیں وطما ہوتا ناتپا کی اور ہمیں جیڑا ہو جنجال کے مرچی باندھا ہے کہ نوکتریں حالانی سرا کہ گلزار شمبے گلزار بلوچ کے کمانڈرت بی این اے پاکستان دستا گرفتار کرنے بوتگا بلے بی این اے الزام جتگت یہ ہمیں بیان داتگا کہ گلزار امامی گرفتاری تہا آزادی پسند رہنما بی این ایم میں گوستگی چیئرمین اور وائس چیئرمین اوارا کہ اور گلزار امامی جندے ہوں آڈیو احتگتا ہم بھی گپے کی شین کے ہاتھرا ما وجہ سرفراز بنگلزیر آرتگت کہ آئی پرچہ کو جام سبب آئی گپن کن گئے ما جہد کنا کہ بی این ایم میں گوستگی چیئرمین یا بی این ایم میں نمائندے ہوں بیارا ہوں گپ کا آئینی ای بابت اچھی وشاں ہوتی اسٹیٹمنٹ داتے گا ہمیں رندہ کہ بنگلزئی صاحب ہوں ہوتی اسٹیٹمنٹ داتے گا بلے بلوچستان جد و جہد ہما ودن طاقتور بھی کہ آپ بلوچ جد و جہد بھی تیں کہ ہر ایک آرگنائزیشن یہ نبی تیں ایک پارٹی یہ نبی تیں اتہنا بلوچ جد و جہد بھی گوڑا بلوچستان آزادی مستاگا داں گومی داں کمی دیوان وحد پاس آثر بھی تدیم مراکش زندمان وشبات.